السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابه المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون۔ زندگی بہت کم ہے، زندگی بہت کم ہے، آرزوئیں زیادہ ہیں، کیسے جیت سکتے ہو موت کو ہٹانے میں؟ جب بھی موت آئے گی ہم کو لوٹ جانا ہے، کیا پتہ کہ کب آئے کس زمین کے خانے میں۔ معزز محترم سامعین اکرام، آج کے درس میں جو حدیث ہمارے سامنے ہے اور ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 18 ہے، اور اس کا موضوع ہے کہ موت کا فرشتہ نظر آتے ہی توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ موت کا فرشتہ جیسے سامنے آئے گا، جھانکنے کا وقت جیسے شروع ہوگا، توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ تو جھانکنے کا وقت آنے سے پہلے توبہ کر لو، ورنہ اس کے بعد توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اس روایت کے جو راوی ہیں ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ اس سے پہلے ہم نے توبہ سے متعلق یہ حدیث پڑھی کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ وہ تو قیامت کی بڑی نشانی ہے، وہ تو آخری دور میں ظاہر ہوگی جب قیامت بالکل شروع ہونے والی ہوگی۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے اور عظیم نشانیوں میں سے ہو سکتا ہے ہم اس دور میں نہ رہیں، ہم اس سے پہلے دنیا سے چلے جائیں، لیکن یہ حدیث جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس حدیث میں توبہ کے دروازے کے بند ہونے کا جو ذکر ہے، اس مرحلے سے سب کو گزرنا ہے۔ موت کا جو سفر ہے، موت کا جو منظر ہے، موت کا جو مرحلہ ہے، اس سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ موت سے پہلے، جھانکنے سے پہلے اگر ہم نے توبہ نہ کی تو توبہ اس وقت کی قبول نہیں ہوگی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک غرغرے کا وقت نہیں آ جاتا۔ سورۃ الواقعہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، فلولا اذا بلغت الحلقوم۔ اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو، اللہ کو خالق نہیں مانتے، اللہ کو حاکم نہیں مانتے، تو اس وقت تمہاری طاقت کہاں چلی جاتی ہے؟ جب تمہاری حلق میں تمہاری روح پہنچ جاتی ہے، نرخرے میں پہنچ جاتی ہے، اور تم ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہے ہوتے ہو۔ وہی منظر ہے یہاں اس حدیث کے اندر۔ جیسے ہی روح یہاں پہنچے گی نرخرے کے اندر، حلقوم تک، توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد کتنا بھی کوئی توبہ کرے، معافی مانگے، روئے چلائے، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑی مہلت دے دے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 10 منٹ 5 منٹ، کوئی مہلت ملنے والی نہیں ہوگی، 1-2 منٹ کی بھی مہلت ملنے والی نہیں ہوگی۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے ما لم تصل الروح الحلقوم، جب تک روح حلقوم تک نہیں آ جاتی، اس وقت تک اللہ رب العالمین کی طرف سے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ چاہے 60 سال کی گناہ ہو، چاہے 70 سال کے گناہ ہو، چاہے 90 سال کے گناہ ہو، چاہے 100 سال کے گناہ ہو، چاہے 99 سال کے گناہ ہو، اگر موت کا وقت شروع ہونے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں بندے نے توبہ کر لی، اللہ اس کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اس وقت توبہ اس کی قبول کر لیتا۔ اور کتنے لوگ ہیں آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو جاتا ہے، کتنے لوگ ہیں آخری وقت میں اللہ ان کو ہدایت دے دیتا ہے، اور کتنے لوگ ہیں ایک لمبی زندگی نیکیوں کی گزارنے کے بعد مرنے سے پہلے مرتد ہو جاتے ہیں، مرنے سے پہلے بے ایمان ہو کر مر جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں۔ وہ حدیث ہمارے سامنے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ذکر کیا گیا کہ آپ کے پاس ایک یہودی لڑکا آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، آپ اس کے گھر کے، اور اس کی بیماری میں آپ نے اس کو کلمے کی تلقین کی، اور کلمہ پڑھنے کے بعد کچھ وقفے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی توبہ قبول ہو گئی، اس کا کلمہ قبول ہو گیا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورۃ النساء کی 17 اور 18 نمبر کی آیت میں وضاحت کے ساتھ فرما دیا ہے کہ توبہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کی قبول کرتا ہے کہ جن سے گناہ ہو جاتے ہیں اور وہ جلدی توبہ کر لیتے ہیں۔
جلدی توبہ کرنے کا مطلب زیادہ وقفہ گزرتا نہیں گناہ پر، موت سے پہلے پہلے وہ توبہ کرتے ہیں، بہت زیادہ تاخیر نہیں کرتے۔ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اللہ ایسے لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں کرتا، ان کی توبہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی۔ کن لوگوں کی؟ للذین یعملون السیئات، جو گناہوں پر گناہ، گناہوں پر گناہ، گناہوں پر گناہ کرتے ہیں، کل توبہ کریں گے، پرسوں توبہ کریں گے، کل توبہ کریں گے، آئندہ کل توبہ کریں گے، حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان کے سامنے موت کا فرشتہ حاضر ہو جاتا ہے، قال انی تبت الآن، تب وہ توبہ کرتا، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ توبہ کرتا ہوں، اللہ توبہ کرتا ہوں۔ وللذین یموتون وهم کفار، اور ایسے لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی جو کفر کی حالت میں مر جاتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فرعون کی توبہ قبول کیوں نہیں ہوئی؟ قرآن میں اللہ نے اس کا جواب دیا، فرعون کی توبہ قبول کیوں نہیں ہوئی؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، جب فرعون ڈوبنے لگا تو فرعون نے اللہ کی بارگاہ میں کیا کہا؟ جب ڈوبنے کے قریب ہوا، اس کو یقین ہو گیا اب ڈوب جاؤں گا، اب موت سامنے ہے، کہنے لگا آمنتو، وہ فرعون، وہ ظالم و جابر بادشاہ جو انا ربکم الاعلی کہا کرتا میں کائنات کا سب سے بڑا رب ہوں، اس کی حالت خستہ ہوئی اور سامنے جب موت کو دیکھا تو وہ بھی پست ہو کر کہنے لگا آمنتو انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں بھی اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے، میں بھی اس رب پر ایمان لاتا ہوں، اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنو اسرائیل کے لوگ ایمان لائے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اے اللہ میں بھی مسلمان ہو گیا، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الآن، اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا اب توبہ کر رہا ہے تو، اب توبہ کر رہا ہے جب سامنے موت کو دیکھ رہا ہے۔ موسیٰ پیغمبر نے، رسول نے ڈرایا سمجھایا، ہارون نے بتایا، موسیٰ نے بتایا، تب سمجھ میں نہیں آیا، اب توبہ کر رہا ہے جب ڈوبنے لگا ہے، اور جب موت کو سامنے دیکھ رہا توبہ کر رہا ہے۔ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، اس سے پہلے پوری زندگی تم نے نافرمانی میں گزاری، غرور و تکبر و گھمنڈ میں گزاری، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو فساد پیدا کرنے والوں میں سے تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا۔ یہ کتنی واضح مثال ہے قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی کہ مرنے کے وقت کوئی توبہ کرے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اس کی مثال قرآن میں موجود ہے۔ یہ قرآن مجید کی مثال ہے کہ فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے بھی کہا آمنتو، میں ایمان لاتا ہوں، انا من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا بس آج ہم نے تجھے تیرے خالی بدن کے ساتھ بچا لیا، یا ہم بچا لیں گے، تیرے جسم کو باقی رکھیں گے قیامت تک تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ موت کے وقت جب فرشتہ ظاہر ہو جاتا ہے، ملک الموت سامنے آ جاتا ہے، تو انسان کا تعلق دنیا سے کٹ کر آخرت کی طرف ہو جاتا ہے، دنیا سے کٹ کر برزخ کی طرف وہ چلا جاتا ہے، اس لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ توبہ اس دنیا میں قبول ہوتی ہے، آخرت میں توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور آخری بات ہے کہ بندے کو چاہیے کہ توبہ میں جلدی کرے، کیونکہ کسی کو پتہ نہیں ہے موت کا فرشتہ کب آ جائے، کس وقت آ جائے، کس جگہ آ جائے، کس حالت میں آ جائے۔ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے انسان چلا جاتا ہے، اچانک اٹیک ہوتا ہے انسان چلا جاتا ہے، کوئی بیماری اچانک پکڑ لیتی انسان 2-4 دن کے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرما، اپنی بارگاہ میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، اور ہم سب کو جنت میں جمع فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔